بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین موضوع اور حصہ غزوات اور سریات سے جڑا ہوا ہے، اور ہم ان دنوں انہی کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے والے دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً 12-13 غزوات اور سریات کا آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا۔ گزشتہ کل اخیر میں ایک سریے کا ذکر تھا، جس کو میں نے سریہ نخلہ کا نام دیا تھا، اور عموماً سیرت نگاروں نے اس غزوے کو، اس سریے کو اسی نام سے ذکر کیا ہے۔ سریہ نخلہ میں جو کچھ ہوا اس کا آپ کے سامنے کچھ خلاصہ عرض کیا جا چکا۔ اس سریے کا سب سے بڑا مثبت اور پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ اس سریے کے بعد اہل مکہ پر مدینے والوں کی، یعنی اہل ایمان کی بڑی دھاک بیٹھ گئی۔ جو سمجھدار تھے انہوں نے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے اور سمجھداری سے لیا، اور جہاں تک تعلق ہے ابو جہل اور اس جیسے سرفرے لوگوں کا، تو انہوں نے اس مسئلے کو بجائے سنجیدگی سے لینے کے جذبات سے لیا۔ اور ایک چیز اصل میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کی بدبختی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ سریہ نخلہ کے بعد اللہ نے قتال کو فرض قرار دیا، یعنی اب ایمان والوں پر قتال کرنا یہ فرض ہو چکا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جو قتال سے پیچھے ہٹے گا یا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اس زمانے میں۔ تو چنانچہ ایک تو یہ حکم نازل ہوا، دوسرا قرآن کریم کے الگ الگ مقامات پر اس طرح کے احکامات نازل ہوئے جس سے ایمان والے سمجھ چکے تھے کہ اب کوئی بہت بڑا فیصلہ کن موڑ ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آر یا پار۔ تو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی ان احکامات سے اور ان آیات سے سمجھ چکے تھے کہ اب کوئی بہت بڑا فیصلہ نازل ہونے والا ہے، اور اللہ اب ایمان والوں کو اور ایمان کو سربلندی عطا فرمانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ نے اپنے حبیب سے اور صحابہ سے فرمایا کہ ایمان والوں، تم ظالموں کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مکے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے مکے سے مشرکین کو اور ظالمین کو نکالنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا نا جب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائیں، ہمارے یہاں جس کو لاسٹ مومنٹ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا، ہجرت کے 17ویں مہینے میں ایمان والوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ آپ سب کو یہ چیز پتہ ہے، پہلے قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس،
لیکن 17 مہینے کے بعد مسجد اقصی سے قبلہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اب تو اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو بے چینی ہو گئی کہ ہمارا قبلہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس قبلے کا یہ حال ہے کہ وہاں سر عام بت پرستی ہوتی ہے، تو یہ تو غیرت کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں نازل ہوئی، لیکن یہ دو چیزیں ایسی تھی جس کو قرآن نے بتایا کہ اس اشارے سے صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی پر یہ چیز کھل گئی کہ اب بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے غزوہ بدر کی طرف۔ اب ہم براہ راست غزوات میں انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ غزوہ جو تھا، یہ غزوہ بدر کے نام سے تو یاد کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس غزوے کو قرآن نے غزوہ فرقان کا نام دیا ہے۔ فرقان کہتے ہیں ایسا پوائنٹ جو حق اور باطل میں فرق کر دے، جیسے آگ سونے سے زنگ کو، ملاوٹ کو ختم کر دیتی ہے اور کھرے سونے کو الگ کر دیتی ہے۔ ایسی غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ جہاں یہ غزوہ ہوا تھا وہاں یہ کنواں واقع تھا، اور اس کنویں کی وجہ سے وہ پورا ایریا بدر کہلاتا ہے۔ باقی اس غزوے کا نام قرآن میں غزوہ فرقان ہے، یعنی اس غزوے نے اور مشرکین اور ظالمین اور ایمان والوں کی اس لڑائی نے حق اور باطل کو کھڑا کر دیا، صاف صاف ہو گیا دن اور رات کی طرح۔ اس غزوے کا سبب اور ریزن کیا ہوا، میرا خیال ہے ہمارے 2-3 دن اس میں ٹوٹ جائیں گے، اور میں یہ چیز آپ کو تفصیل سے ایک دفعہ ایسا سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں بھی اس حوالے سے کچھ پوچھا گیا تو آپ برجستہ جواب دیں، بالکل توجہ سے آپ سنیں۔ یہ غزوہ کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، انفارمیشن ملی کہ مکے سے ابو سفیان کے ساتھ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت بڑا تجارت کا سامان ہے، اور اس قافلے نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس کی آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری مدینے پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کو پتہ چل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل بتایا تھا کہ چند صحابہ کو اس قافلے کو روکنے کے لیے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ صحابہ گئے، لیکن پتہ چلا کہ ابو سفیان وہاں سے 3-4 دن پہلے نکل چکا ہے۔ وہ صحابہ واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب وہ شام سے واپس آ رہا ہے وہ قافلہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس وقت تو اس کو روکا نہیں تھا، اب ہمارے لیے روکنے کا ایک اور موقع ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو، جن کے نام آتے ہیں حضرت طلحہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ سے فرمایا کہ آپ دونوں جاؤ اور ان پر نظر رکھو وہ کہاں کب پہنچتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات مقام روحہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہ قافلہ موجود ہے اور وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ دونوں صحابی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری داستان بتائی کہ یا رسول اللہ بہت ہی زیادہ بہترین موقع ہے، اور پھر تفصیل بتائی۔ یہ دونوں صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی 1000 اونٹ اور تقریباً 262 کلو سونا ان کے ساتھ ہے۔ 262 کلو سونا اصل میں 50,000 دینار بنتے ہیں۔ اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے، تو 50,000 دینار سونا، 50,000 دینار کی کرنسی سونے میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو وہ 262 کلو سونا بنتی ہے، اور اس کے ساتھ 1000 اونٹ ہیں۔ اور پھر انہوں نے سب سے بڑی بات یہ بتائی کہ یا رسول اللہ 1000 اونٹ اور اتنی بڑی مالیت پر صرف نگرانی اور سیکیورٹی 40 لوگوں کی ہے، اور ان کے ساتھ ابو سفیان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فکر مند ہوئے کہ یہ تو بہت ہی آسان معاملہ ہے، 40 لوگوں سے نمٹنا کون سا مشکل کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات سنی اور پھر صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا دیکھو میں اس قافلے میں بڑا خیر دیکھتا ہوں، اور اگر یہ قافلہ بچ کر نکل گیا تو ہمارے لیے آگے بہت مسائل کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ طے شدہ بات ہے، بالکل فکس ہے کہ یہ لوگ مکہ پہنچ کر بہت بڑی فوج تیار کریں گے اور مدینے پر پھر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ چلو سب کو نکلنا ہے، بلکہ اس طرح کی ترغیبی بات کی، شوق دلایا اور فرمایا کہ جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ بات ہوئی، یہ گفتگو ہوئی، اور اس طرح کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو نئے ایمان والے تھے، اسی طریقے سے کچھ مشغول ترین صحابہ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ معاملہ پچھلے غزوات اور پچھلے سریات کی طرح کوئی نارمل چیز ہے، انہوں نے اس کو زیادہ نہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں 40 لوگ تھے، تو سارے مدینے کا ٹوٹ پڑنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ 40 لوگوں پر اتنے سارے ٹوٹ پڑ گئے، تو صحابہ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ 313 یا 317 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پر تیار ہوئے۔ ایک روایت 313 کی ہے اور ایک روایت میں 317 صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حضرات مدینے سے روانہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو 2 حصوں میں بانٹا۔ فوج کی ایک ترتیب ہوتی ہے لشکر کی، 2 حصوں میں بانٹا، ایک میں مہاجرین کو اور دوسرے میں انصار کو۔ مہاجرین میں 86 صحابہ تھے، 86، اور انصار میں باقی سارے انصار تھے۔ اور قافلے کی حالت اتنی نازک تھی کہ اتنے بڑے لشکر میں، یعنی 313 صحابہ میں یا 317 صحابہ میں صرف 2 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے، اور تلواریں بھی کس کے پاس تھی کس کے پاس نہیں تھی، بالکل نارمل۔ اور یہ حضرات جو ہے تو مدینے سے روانہ ہوئے، اور 2 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، یہ حضرات مدینہ منورہ سے جو ہے تو روانہ ہوئے۔ اب میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ اس گروپ کو اور اس لشکر کو اللہ کے نبی نے 2 حصوں میں بانٹا، ایک میں انصار تھے اور ایک میں مہاجر تھے۔ انصار کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو دیا کہ تم انصار کے ساتھ رہو اور تمہارا جھنڈا الگ رکھو، ایک جیسا ہی جھنڈا تھا لیکن الگ دیا۔ اور مہاجر کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو دیا کہ آپ سنبھالو۔ اور ان دونوں کو اللہ کے نبی لے کر جو ہے تو روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی کمانڈری خود اللہ کے نبی فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ روانہ ہوئے اور چلتے 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 یہ مقام روحہ پہنچے۔ مقام روحہ سے پہلے ایک اور وادی ہے، وادی صفرا، چھوٹی سی وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور نیچے اس کے بیٹھنے کی اٹھنے کی جگہ ہے، ہلکا سا موسم بھی وہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ جہینہ کے 2 لوگ ملے۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے قبیلہ جہینہ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا شانتی کا، امن کا، تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا آپ لوگ جائیے اور قریش کا جو قافلہ یہاں سے نکلا ہے جس میں 1000 اونٹ ہے اس پر نظر رکھیے اور ان کی اطلاع ہم کو برابر آپ لوگ پہنچاتے رہیے۔ یہ دونوں حضرات نکلے۔ یہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ اب آپ مکے کی حالت سنیے۔ ابو سفیان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت چالاک، بہت ہوش مند۔ اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کے لیے قبول فرمایا فتح مکہ کے بعد، ان کے بھی فضائل ہیں، لیکن ابھی بہرحال وہ مشرک اور کافر تھے۔ تو وہ بھی 40 لوگوں کے ساتھ جو چل رہے تھے اتنی بڑی مالیت لے کر، تو ایسا نہیں کہ وہ بھی غافل تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ مکے سے شام تک کا یہ جو راستہ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، خاص طور سے مدینے کے آس پاس جب ہم پہنچیں گے تو بہت نازک معاملہ ہے۔ تو وہ پوری طرح
حالات پر نظر رکھتے تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ جس بھی بستی سے پہلے داخل ہوتے تو اس بستی کے تعلق سے آگے کی انفارمیشن لیتے کہ بھئی روڈ کلیئر ہے کہ نہیں ہے، محمد کے ساتھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور آدمی ہم پر نظر تو نہیں رکھ رہا ہے۔ جدھر بھی وہ جاتے وہاں برابر نظر رکھتے۔ وہ ادھر سے واپس آ رہے تھے ملک شام سے، اور وہ مدینہ سے تھوڑا کراس ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ نقشہ سمجھنا ہو تو ایک کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس کو پورا جغرافیہ کے ساتھ بتایا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور اگر جغرافیہ سمجھانے بیٹھوں گا تو الگ سے مسائل پیدا ہیں۔ میں صرف بستیوں کو جو ہے تو ذکر کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ بہت محتاط اور بہت زیادہ اویئر ہو کر یہ راستہ گزار رہے تھے۔ ابو سفیان، ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد ہم پر برابر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھی ہم پر کبھی بھی تابڑ توڑ حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو مکے والوں کی یہ حیثیت نہیں رہے گی کہ پھر وہ مدینے پر چڑھائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پتہ ایسے لگا کہ ایک بستی میں وہ داخل ہو رہے تھے، گزر رہے تھے بستی پر سے، تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں مدینے کے کچھ لوگ آئے تھے انصار میں سے یا مہاجرین میں سے، اوس یا خزرج میں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 2 لوگ ہم کو دکھے، بستی والوں نے کہا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ کہنے لگے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدینے کے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا وہ سوار تھے یا پیدل تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سوار تھے، اور ان کے ساتھ جو اونٹ تھا وہ وہاں بندھا ہوا تھا۔ ابو سفیان فوراً وہاں گیا اور وہاں کی جو ریت تھی ایسے ہٹایا، تو وہاں اس کو کچھ مینگنیاں ملی، اونٹ کی مینگنیاں۔ اس نے وہ مینگنیوں کو ایسے ایسے گھسا تو اس میں کھجور کی گٹلی نکلی۔ اس نے زور سے چلایا کہ ارے اس طرح کی مینگنی وہی اونٹ نکالتا ہے جو کھجور کھاتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو کھجور کی مینگنیاں گٹلیاں کھلاتے ہیں۔ وہ اور زیادہ چوکنا ہو گیا اور اب تو بالکل ہڑبڑا گیا۔ چنانچہ اس نے ایک شخص ہے زمزم ابن ثعلبہ غفاری، اس شخص کو تیار کیا اور کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ فوراً تیز رفتاری کے ساتھ مکہ جائیے، اور مکے میں وہ ہمارے یہاں الرٹ سائرن ہوتا ہے، یہ ایمبولنس گزرتی ہے، اس زمانے کا الرٹ سائرن ایسا ہوتا تھا کہ جو خوفناک خبر سنانے والا ہوتا وہ اپنے اونٹ پر یا گھوڑے پر کھڑا ہوتا اور اپنے پورے کپڑے پھاڑ دیتا اور چیختا چلاتا۔ یہ اس زمانے کا فیشن تھا۔ تو زمزم مکہ آیا تیز رفتاری کے ساتھ، اور حرم کے سامنے کھڑا ہوا اپنے اونٹ کے کجاوے پر، اور اپنے سارے کپڑے پھاڑ دیے، اور کہنے لگا او مکے والو، تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا۔ اس نے خوب چیخا چلایا۔ ابو جہل اس کے پاس آیا، اور بھی مشرکین مکہ آئے، اور اس کو اونٹ سے نیچے اتارا اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے ساری داستان سنائی کہ ابو سفیان جو اتنا پیسہ اور اتنا مال لے کر آ رہا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے پاس بہت ہی کم وقت ہے۔ اب ابو جہل تو ابو جہل اور مکے کے سرفرے سردار یہ انتہائی جوش میں نہ پھٹ گئے، اور انہوں نے پورے مکے میں جنگ کا بگل بجا دیا کہ اب ہم کو چلنا ہے۔ چنانچہ مکے کی یہ حالت ہو گئی۔ تمام ہی سیرت نگاروں نے اتفاق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مکے کی یہ حالت ہو گئی کہ مکے میں کوئی مرد رہا نہیں، سب کے سب چلے گئے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ یا تو خود جاتا تھا کوئی بھی آدمی، اور اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کو اور بھیجتا کہ میرے بدلے تو چلا جا۔ پورے مکے کے سارے سردار، سارے نوجوان، سارے ادھیڑ عمر کے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑے۔ صرف ایک آدمی ہے ابو لہب جس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ نہیں نکلا سرداروں میں، باقی سارے کے سارے نکل گئے، اور قریش کا کوئی بھی بندہ مکے میں نہیں رہا۔ صرف قریش کا ایک خاندان تھا بنو عدی، یہ بھی نہیں نکلا۔ بنو عدی کے نوجوان، بوڑھے، بچے یہ سارے مکے میں تھے، اور اس کے ساتھ ابو لہب بیمار تھا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری جگہ تم اس کو لے جاؤ، میں اس کا قرض معاف کر دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص تیار ہوا، اور یہ لشکر بڑا اتراتے ہوئے، بڑا غراتے ہوئے
بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ مکے سے نکلا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ میرے سامنے منظر ہے کہ ابو جہل اپنا سینہ تان کر اور بڑے بڑے سردار مسلمانوں کو اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے اور گھمنڈ کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے آپ کے سامنے اللہ نے وہ نقشہ کھول دیا۔ چنانچہ یہ تقریباً 1300 لوگ تھے، 1300 لوگ، اور یہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس 300 گھوڑے اور اونٹ اتنے تھے کہ کسی بھی سیرت نگار نے صحیح تعداد نہیں لکھی ہے۔ کسی نے 6000، کسی نے 3000، کسی نے 7000، اس طرح لکھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ اتنے زیادہ تھے کہ صحیح تعداد کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ 300 گھوڑے اور تقریباً 600 زرہیں، زرہ کہتے ہیں وہ جنگ کا جو کیا کوج 600 زرہیں، اور سارے کے سارے مزے کرتے ہوئے نکلے، اور ان کے ساتھ میں کئی حسینائیں بھی تھیں اور کئی طاقتور لوگ بھی تھے، شراب اور کئی اونٹ انہوں نے اس نیت سے لیے تھے کہ ہم وہاں جا کر تھوڑی شراب بھی پئیں گے۔ ان کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ چلتے 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 تقریباً ایک بڑے مقام تک پہنچے جس کا نام ہے مقام جحفہ۔ مقام جحفہ میں جب یہ لوگ پہنچے تو ابو سفیان نے دوسرا بندہ بھیجا کہ بھئی آپ لوگ واپس چلے جائیں، ہم لوگ خیر عافیت کے ساتھ ہیں اور ہمارا قافلہ بالکل عافیت کے ساتھ ہے اور ہم خطرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ ابو جہل کے پاس یہ جب پیغام آیا تو ابو جہل کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم بیچ راستے سے واپس چلے جائیں تو مدینے والے اور یہ عرب کے سردار ہم کو مرتے دم تک طعنہ دیں گے، اس طرح کریں۔ اور اس قافلے میں ایک قبیلہ تھا جن کا سردار اخنس ابن شریق تھا، وہ بھی بڑا متشدد اور متعصب کافر تھا، بہت ظالم تھا، قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے۔ تو ابو جہل سے وہ کہنے لگا دیکھو بھائی، ہم لوگ آئے تھے قافلے کو سیکیورٹی دینے کے لیے، جب قافلہ کہہ رہا ہے سامنے سے کہ اب ضرورت نہیں ہے، ہم خطرے سے باہر ہیں، تو اب یہاں ٹھہر کر مار کھانے کی اور مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو واپس لے جاتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اخنس ابن شریق کے ساتھ 300 بندے تھے، وہ اپنے 300 بندے اٹھا کر واپس چلا گیا۔ 1300 میں سے 300 گھٹے تو کتنے بچے؟ 1000۔ اب ابو جہل کے 1000 بندے اور ان کے ساتھ ابو جہل یہ چلتے 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 بدر کے پاس آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 بندوں کو نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اطلاع دیا کہ یا رسول اللہ وہ بھی بدر تک پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو جو فیصلہ لینا ہے وہ لیجئے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔